کہ یہ ظالم اتنی بھی جسارت کر سکتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ دیوبندی علماء مقلدین سب اس کے خلاف میں کھڑے ہو گئے ہیں. ہمیں امید نہیں تھی لیکن کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے بات ظاہر ہے کہ یہ جاہل، یہ فرعون، یہ دجل و فریب کا شکار انسان گمراہ ہو چکا ہے. پھر تمام روحوں میں تلاش کیا، فوجد قلوبی اصحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العالمین نے ان تمام روحوں کو نکالنا شروع کیا. محمد الرسول اللہ کی روح کو تو نکال ہی لیا تھا. اب جن روحوں کو اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا اس میں سے ایک روح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے. جی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی معیت میں رہنے والے، معہ معیت میں رہنے والے. اللہ نے یہ نہیں کہا، پڑھ لیجئے گا تفسیر اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. والذین معہ، اور وہ لوگ جن کی معیت یا جن کو میرے نبی کی معیت حاصل ہوئی. معیت جان دینا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مال قربان ہے، آپ کا ساتھ قبول ہے. معیت دنیا لٹ جائے آپ کا ساتھ چاہیے، گھر لٹ جائے آپ کا ساتھ چاہیے، کچھ بھی برباد ہو جائے، بچے چھوڑ جائیں آپ کی معیت چاہیے. مال لٹا دیا، گھر برباد کر دیا، گاؤں چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے تعریف فرمائی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ تعریف کیا ہے اللہ رب العالمین. سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو چھوڑ دیا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سونے کا پہاڑ جو احد کے برابر ہو. کسی سنار کو دیکھا ہے اس کے پاس کوئی ترازو ہے جو احد کے پہاڑ کو تول سکے؟ کسی ماں کے لال نے ایسی ترازو بنائی ہے جو احد کے پہاڑ سونا کا ہو جائے اور اس پہاڑ کو تول دے، وزن کر دے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ نے یہاں ایسی تعریف کی. اس کی توضیح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا 400 گرام تیرا سونے کا پہاڑ لے کے آنا، میرے صحابہ کا 400 جو اللہ کے راہ میں دے دینا. وہ جو 400 گرام جو میرے صحابی نے اللہ کے راہ میں دے دیا، تیرا سونا جو احد کے پہاڑ کے برابر ہے اس 400 گرام سے بھی حقیر ہے. اور یہ اس لیے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مولوی ہو، محدث ہو، فقیہ زمانہ ہو، محدث زمانہ ہو، علامۃ الدہر ہو، وہ صحابہ کے 400 جو کے مقابلے میں بھی حقیر ہے، حقیر ہے. یہ کہا اللہ رب العالمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ پہ لعن طعن مت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، منہج میں، فہم میں، علم میں، قرآن کی سمجھ میں، قرآن کے فہم میں ان کے پیچھے چلنا. جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا ویسے سمجھنا، جیسے قرآن کو انہوں نے پڑھا ویسے پڑھنا. اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے تو پھر تم شیطان ہو جاؤ گے، دجال ہو جاؤ گے، فرعون ہو جاؤ گے. یہی ہو رہا ہے. ایک اور تعریف سنیں گے صحابہ کرام کی؟ صحابہ کرام کی ایک اور تعریف سناؤں؟ سن لیجئے. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان باتوں کو اللہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
پوری انسانیت میں. بابا آدم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ عالم ارواح میں چلیے، وہاں چلتے ہیں. یہ حدیث سمجھنا ہے وہاں چلنا پڑے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں، جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تھے وہ تمام روحیں عالم ارواح میں تھیں. تمام روحوں میں اللہ نے ان کے دلوں میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ دل کو دیکھا نہیں ہے، دلوں میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ فوجد قلب محمد نظر فی قلوب العباد. اللہ نے تمام روحوں کے دلوں میں دیکھا. پھر اللہ کو تمام روحوں میں ایک افضل روح ملی، بہت بڑے کمال والی روح ملی. اس روح کو اٹھا کر کے جملہ سنیے گا، فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ. اللہ نے اس روح کو اپنے لیے چن لیا. محمد الرسول اللہ. اللہ نے اس روح کو اپنے لیے چن لیا. اب پھر آگے اللہ کیا کر رہا ہے؟ فَابْتَسَهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ. اس روح کو اللہ نے پوری کائنات کی رسالت کے لیے چن لیا. دوسرا جملہ آگے، تیسرا جملہ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ. پھر اللہ نے اس روح کو اٹھا کر کے رکھنے کے بعد پھر تمام روحوں میں تلاش کیا. پھر تلاش کیا. صحابہ کا مقام ہے. پھر تمام روحوں میں تلاش کیا. فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العالمین نے ان تمام روحوں کو نکالنا شروع کیا. محمد الرسول اللہ کی روح کو تو نکال ہی لیا تھا، اب اس روح کے بغل میں ان تمام روحوں کو رکھنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے سجانا شروع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح. پھر اللہ، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں فَجَعَلَهُمْ وَذَرَاءَ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان روحوں کو اپنے نبی کے صحابہ کے لیے چن کر کے رکھ دیا کہ جس دن میرے نبی دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے یہی روحیں آپ کے صحابہ ہوں گے. اللہ اکبر. سنا یہ فضیلت. یعنی صحابہ کرام کا سلیکشن کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. صحابہ کرام کا سلیکشن محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا ہے. اور جس کا سلیکشن یعنی اللہ رب العالمین کر رہا ہے اسے یہ شیطان سلمان ندوی فرعون کہہ رہا ہے. اس کی ماں نے اسے فرعون جنا ہے. اس کا نام لینے سے ممبر غلیظ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کس نے سلیکشن کیا؟ صحابہ کرام. اللہ رب العالمین نے سلیکشن کیا. فَجَعَلَ أَنصَارَ دِينِهِ. اللہ رب العالمین نے علت بھی بیان کی صحابہ کرام نے کہ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے محمد الرسول اللہ کی معیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا سلیکشن کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ دوسری روحیں ہی نہیں تھی جو نبی کے دین کو دنیا والوں تک پہنچا سکے. اور یہ وہ صحابہ ہیں اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے.
کروڑوں انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ ان پہ نازل۔ آگے دیکھیے، اب امت کے لیے بتا رہے ہیں، اب آگے فرما رہے ہیں، سنیے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں اگر کوئی کسی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کے اخلاق پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کی شباہتوں پہ چلنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کی سنت پہ چلے جو مر چکے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے سے لکھنے کے قابل یہ حروف ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ حروف ہیں، جسے بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ سنیے آگے کیا کہتے ہیں، کانوا خیر ہذہ الامہ، اس سورج نے ویسی بہترین جماعت نہیں دیکھی، ویسی بہترین جماعت پہ یہ سورج طلوع نہیں ہوا۔ خیر الامہ، اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا، امت محمدیہ کو خیر امت کہنا، اور اس خیر امت میں خیر امت کہنا، سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بھلائی ہے یہ۔ اولئک خیر الامہ، جو جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں یہ لوگ جن کو اصحاب رسول کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، علم میں گہرے تھے، یہ تحقیق کر رہا ہے، اور ایک بیٹھا ہے وہ جہلمی شیطان، وہ جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، 60 سال کی عمر میں، کل ہی اس کا کلپ سنا ہوں، ہے میرے موبائل پہ، سنیے ذرا، ادھر دیکھیں میری طرف، 60 سال کی عمر تک تم اگر اللہ کی عبادت کر لو تو اللہ تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ منی عربی ہے انگلش ہے؟ MINI کیا ہے یہ؟ انگلش ہے عربی ہے؟ انگلش ہے یہ؟ جی عربی نہیں ہے، عربی میں منی آتا ہے، مجھ سے، منی، ان کا، منا، انکم، انا، یہ عربی ہے۔ یہ منی ہے، منی، MINI، جیسے منی بس ہوتی نا، منی بس، منی لاری، منی ٹرک، ایسے یہ جاہل، اس کے کفر پہ کوئی شک ہے؟ اب ان لوگوں کے کفر پہ کوئی شک رہ گیا؟ یہ مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ 60 سال تم اللہ کو دے دو، اللہ تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے اس سورت کا جس میں اللہ نے خود کہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی منی خدا نہیں، اس کا کوئی بڑا خدا نہیں۔ ان کے علم کا اندازہ لگا رہے ہیں آپ، اور یہ شیطان اٹھا، یہ ندوی، اور یہ کہتا ہے کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ استغفر اللہ، اس کی زبان ٹیڑھی ہوگی انشاءاللہ۔ کون ہے امیر معاویہ؟ ابھی جو مناقبات آپ سن رہے ہیں نا، جن روحوں کو اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا اس میں سے ایک روح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں آپ سے قرآن کے حوالے سے، صحابہ کو ہاں ایک بات اور، یہ صحابہ کرام کی شخصیات کہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاریخ سے کہ قرآن سے؟ ابھی تک میں نے صحابہ کا تعارف، ان کی فضیلت، ان کا مقام کہاں سے بتایا؟ قرآن سے، عرش والے کے پیغام سے۔ صحابہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچاننا ہوگا،
تاریخ سے نہیں، تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شیعوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، شیعوں کی داستان ہے۔ صحابہ کی دشمنی میں ان جاہلوں نے، صحابہ کی عداوت میں ان جاہلوں نے صحابہ پہ لعن طعن کیا تاکہ محمد کی لائی ہوئی شریعت کو ختم کیا جا سکے۔ کہتے ہیں، یہی جاہل کہتا ہے، میں پھر اگلی بات پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں پچھلے جمعہ کہا تھا کہ یہ گھڑی کا دل بھی برابر نہیں ہے، 1:30 بج گیا، دیکھیے کوئی بات نہیں ہوئی، 1:30 بجا دیا اس نے، ہے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کہتا ہے یہ کہ اگر، بہت غور سے اس بات کو سنیے گا، کربلا کا معرکہ نہیں ہوا ہوتا تو اسلام مٹ جاتا۔ یہ شیعہ غالی کلینی کی بات ہے، جو اس نے الکافی کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ شیعہ غالی جس نے سب سے پہلی کتاب لکھی مقتل الحسین کے نام سے، مقتل الحسین، سرچ کیجئے گا اس کتاب کو، گوگل میں سرچ کیجئے، یہی وہ کتاب ہے جس نے صحابہ کرام پہ لعن طعن کرنے میں راہیں ہموار کی ہے۔ مقتل الحسین، یہ کربلا کے جنگ کے بعد 100 سال کے بعد اس کتاب کو لکھا اس غالی شیعہ نے، اور کہا کہ کربلا کا معرکہ نہ ہوتا تو اسلام مٹ جاتا۔ میں کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ اسلام کا فیصلہ مقام بدر پہ ہوا تھا، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں گرا کے کہا تھا، اے اللہ، آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ کس کی بات مانیں گے؟ شیعہ کی مانیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ امیہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وقت کے فرعون ہیں۔ ارے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کر کے اس کی وہ بات جس میں اس نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ نمبر لکھ لیجئے گا، نمبر اس کا لکھ لیجئے گا آپ بھی۔ اس حدیث کا یہ حوالہ ظالم دیتا ہے، ان کو حدیثوں میں تعویل کرنے کی عادت ہے۔ 2 دن سے اس حدیث کو میں نے ساری کتابوں میں چھان دیا ہے، ساری کتابوں میں۔ اس نے جو حوالہ دیا ہے وہ صحیح ہے، اللہ کا فضل ہے، حوالہ صحیح دیا، ریفرنس صحیح دیا۔ بخاری کی حدیث 4905 جس کے راوی حضرت جابر ہیں، صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ایک صحابی نے ایک صحابی کو لات مارا، اور اس صحابی کو حضرت عبداللہ بنایا ہے، جو بدری صحابی ہیں۔ حضرت عمر غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا اسے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ، اس میں یہی الفاظ ہیں، اس حدیث میں اس الفاظ کو سلمان ندوی نے بیان نہیں کیا، اس الفاظ کو سلمان ندوی نے بیان نہیں کیا۔ اس میں اللہ کے رسول صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، یعنی جن میں جھگڑا ہوا تھا وہ صحابہ کرام تھے۔ یہ میدان تبوک کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کو ان 10 صحابہ کے بارے میں، اور سن لیجئے، مسلم کی روایت پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے۔ ارے اللہ کے قدر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ظالم اتنی بھی جسارت کر سکتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ دیوبندی علماء، مقلدین سب اس کے خلاف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمیں امید نہیں تھی لیکن کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے بات ظاہر ہے کہ یہ جاہل، یہ فرعون، یہ دجل و فریب کا شکار انسان گمراہ ہو چکا ہے۔ اس کا بھی حشر وہ رضوی کی طرح ہوگا۔ کس کی طرح ہوگا؟ معلوم ہے نا، وہ رضوی جو قرآن کی آیتوں پہ تدبر کر رہا تھا، اللہ نے اس کی ذات پہ تدبر کر دیا، کتوں کی سونے کی جگہ سو رہا تھا وہ، سمجھ رہے نا؟ وہ ویڈیوز بھی آئے تھے۔ مسلم کی روایت پیش کرتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جب آب کوثر کے پاس پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، یہ منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس حدیث میں اس جاہل نے کیا تعویل کی ہے؟ ان کا دل بھی نہیں ڈرتا ہے اللہ سے، ہیں؟
ان کا دل بھی نہیں کانپتا ہے اللہ کے ڈر سے کہ محمد الرسول اللہ اور جان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیثیں صحیح ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیثیں، جیسے وہ مرزا جاہل، جیسے وہ بخاری مسلم کی حدیثیں جو ابھی واقعہ منی خدا والا بیان کیا، اس میں جانتے ہیں کیا کیا بیان کیا ہے وہ؟ 60 سالہ زندگی ہوگی، اللہ کی عبادت کرو گے، جنت میں جاؤ گے، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں جو چاہو گے ملے گا، سب ملے گا، اللہ تعالیٰ تم کو منی خدا بنا دے گا. ساری باتیں صحیح کہیں اور بیچ میں کیا ایک کر دیا؟ بیچ میں کیا کیا اس نے؟ عقیدے پہ چوٹ کیا. لوگ کیا مسلمانوں کو تو ماشاءاللہ معلوم ہے آپ کو کتنا علم ہے، مسلمان تو قرآن حدیث ان کے سینے سے ٹپک رہا ہے. آج کل کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح یہ جاہل کہتا ہے، مسلم کی حدیث حوالہ بھی صحیح دیا ہے 2290. اور جو بات اللہ کو نہیں معلوم ہوئی یہ جاہل قرآن پکڑے گا، کہیں بھی غلطی کرو گے قرآن پکڑے گا. سورہ توبہ کی آیت پیش نہیں کیا 100 نمبر کی، اور اسی 100 نمبر کے بعد 101 نمبر کی آیت میں اللہ نے اس کا پول کھول دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا کہ مدینے کے ارد گرد جو منافقین ہیں ان کو آپ نہیں جانتے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ. سورہ توبہ پڑھ لیجئے گا 101 نمبر کی آیت. جن منافقین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہچان سکے، ان کو یہ جاہل پہچان گیا کہ وہ کون منافق ہوں گے. اور اس حدیث کو اٹھا کر کے اللہ کی قسم اس حدیث میں صحابہ کا نام ہے ہی نہیں. اور یہ کون سا اصول ہے بھئی؟ ہر عالم جانتا ہے کہ صحابہ کہنے کے بعد منافق نہیں اور منافق کہنے کے بعد صحابہ نہیں. یہ اصول ہے نا کہ جس کو صحابہ کہا جائے گا وہ منافق نہیں ہے، اور جس کو منافق کہا جائے وہ صحابی نہیں ہے. یہ اصول ہے. اور یہ منافق کو بھی صحابہ کہہ رہا ہے. اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعہ انشاءاللہ اس کی اور جو خطرناک دلیلیں اس نے دی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. امیر معاویہ نہ ہوتے تو اس 20 سالوں میں کیا کیا ہو جاتا، اور امیر معاویہ نے کون سا کارنامہ انجام دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو کہاں کہاں پہنچایا، کس کس مقام تک ان کو ڈھکیلا، ان کا حشر کیا کیا، اور کس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی عزت کی ان کو بلایا، اور کس ڈھنگ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اللہم اہدی ہادیا واہدی بہ وعلمہ الکتاب والحساب. یہ بھی تو صحیح روایت ہے، یہ بھی تو بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ اس امیر معاویہ کو جو میرا سالہ ہے، امت کا ماموں ہے، امت کے حضرت ام حبیبہ ہماری اماں ہے کہ نہیں؟ ایمان کی نسبت سے، نبی کی نسبت سے امہات المومنین ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری مائیں ہیں. اور ہماری ماں کا بھائی کون ہے؟ قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے وہ بھانجا سلمان ندوی بھی ان کا بھانجا ہے، اور یہ بھانجا فرعون بن گیا ہے اپنے ماموں کے بارے میں. اللہ کے نبی نے کہا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرمانا، اے اللہ اسے ہدایت کے راستے پہ چلانا، اے اللہ اس کے ذریعے سے وحدی بھی، اے اللہ معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرمانا، اے اللہ اسے حساب کا علم عطا فرمانا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہر کے خطبہ ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو انجینئر مرزا
قطب شاہ، سید قطب شاہ سے، سلمان ندوی سے، ایسے جاہلوں سے اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کی ڈور کو قرآن سے جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کو قرآن میں تلاش کرنا ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ قرآن کو رب نے نازل کیا ہے اور صحابہ کی شان کو رب نے نازل کیا ہے۔ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کل غلط ہوتی ہے، آج صحیح ہوتی ہے، آج صحیح ہوتی ہے، کل غلط ہوتی ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں بھی صحیح تھا، اس وقت بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے، صبح قیامت تک صحیح رہے گا۔ اللہ صحابہ کی ذات کو قرآن کریم میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرنے کی اللہ توفیق دے کہ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جنت الفردوس میں جہاں بھی صحابہ کرام کا داخلہ ہو ان کی معیت میں اللہ ہمیں رکھ، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرؤوف الرحیم۔